بابا عمران حسین جو کہ محرم الحرام ہو یا پھر جشن ولادت ہو حضرت علی ابن طالب کا، یہ 1 رجب سے 13 رجب تک رکشہ جو ہے وہ بالکل مفت چلاتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام کوئی بھی شخص کرے، اس میں سب سے زیادہ بڑا مددگار جو ہوتا ہے وہ آپ کا اللہ پاک ہے۔ وہ آپ کی مدد کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستے نکالتا ہے۔ ہاسپٹلوں کے باہر جاتا ہوں نا، وہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے۔ ہم نے جانا دور ہے لیکن بابا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، تو میں اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ یہ سواری مجھے مل گئی ہے۔ جو دعائیں مل رہی ہیں نا وہ سب سے کارآمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سوشل میڈیا کی آن مان شان ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے بابا عمران حسین جو کہ محرم الحرام ہو یا پھر جشن ولادت ہو حضرت علی ابن طالب کا، یہ 1 رجب سے 13 رجب تک رکشہ جو ہے وہ بالکل مفت چلاتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں یہ کس طرح مفت رکشہ چلا کر زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فری رکشہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں، یہ کوئی بھی نیکی کا کام کوئی بھی شخص کرے، اس میں سب سے زیادہ بڑا مددگار جو ہوتا ہے وہ آپ کا اللہ پاک ہے۔ وہ آپ کی مدد کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستے نکالتا ہے۔ اب 2012 میں نے شروع کیا اسے، تو محرم اس وقت جب میں نے کیا تو یہ میں بات بتاتا ہوں اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے یا ویسے باتیں کرنے سے وہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو میں نے وہ مارکر سے لکھ کے نا گتے کے اوپر آگے اور پیچھے لگا دیا کہ جی 9 اور 10 محرم یہ مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ فری ہے رکشہ۔ تو ٹینکی فل کی، رکشہ 2 کے صاف کر کے وہ لگا کے رات کو میں نے کھڑا کر دیا، اور جب میں چلا تو 200 روپیہ میری جیب میں تھا۔ تو مجھے کھچاؤ تھا دماغ پہ کہ 2 دن چلنا ہے، پیسے بھی نہیں مانگنے، لینے بھی نہیں ہیں کسی سے، اور کسی سے کرایہ بھی نہیں لینا، جو میں نے چلانا فری ہے، لیکن میں چل پڑا۔ اور اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں ایمانی بات کر رہا ہوں، سروس ہاسپٹل کے پاس آیا ہوں تو ایک گاڑی نے ہارن دیا، وہاں پہ بچی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ایک آدمی تھا، انہوں نے مجھے دیا 100 روپیہ کہ بابا جی یہ پیٹرول میں ہمارا حصہ ڈال دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے وہ سائڈ پہ رکھ لیے۔ کڈیالوجی پہ گیا ہوں تو پھر دوسری ایک اور گاڑی آئی ہے، اس نے ہارن دیا تو اس نے مجھے دیا 1000 کہ بابا جی یہ میری طرف سے نا آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے گاڑی میں۔ بس جب وہ پیسے مجھے ملے نا 1100 تو 200 میرے پاس تھا، 1300 اس وقت پیٹرول بھی سستا تھا، 2012 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بیٹا پھر میں ذہنی طور پہ نا کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کی ذات مدد کرنے والی ہے ان کاموں میں۔ تو پھر میں نے اللہ کا نام لیا تو پھر میں چلتا رہا ہوں۔ پھر اس میں اصل میں یہ جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں تمہارے بندوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کی ذات پھر آپ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ بابا جی یہ بتائیے گا کہ 2012 میں ایسا کون سا واقعہ تھا روح جھنجھوڑنے والا جس نے آپ کو رلا دیا ہو اور اتنی تڑپ پیدا ہوگی ہو کہ آپ نے فری رکشہ سروس دیں؟ یہ اکثر بیٹا میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ شبیلیں لگا رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، لنگر جگہ جگہ پہ تو لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے، حالانکہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہے کہ جب آپ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو تو اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے بیٹا۔ تو اس میں بیٹا یہ جو چیز ہے نا کہ میرے ذہن میں تھی کہ بات کہ بھی میں ان کے لیے کیا کروں، تو میرے تو اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں، میں تو رکشہ ہی چلاتا ہوں۔ اس میں پھر بیٹا میں نے یہ 2 دن جو چلایا نا، اس کے بعد پھر آگے ترتیب شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ میں نے چلایا تو بیٹا 1 سے 10 محرم وہ جو ڈیٹ کی ہے وہ وہی چل رہی ہے۔ پھر 10 سفر سے 20 سفر مولا حسین علیہ السلام کے چیلم پہ۔ پھر اس کے بعد جی عید میلاد النبی رحمت للعالمین ان کے نام پہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک وہ فری ہوتا میرا رکشہ۔
اور بابا جی یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان ایام میں آپ بالکل فری رکشہ چلاتے ہیں، میں کوئی ایسا واقعہ جب کوئی سواری بھی بیٹھی ہو یا کوئی زائرین بیٹھے ہوں اور ان کی گفتگو سے آج بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ جی ایسا ہے کہ یہ کڈیالو جی کے پاس ہوا ہے واقعہ کہ کیونکہ اس میں نے ایک حصہ ٹائم رکھا ہوا ہے ہاسپٹلوں کے لیے. اچھا. میں وہاں پہ بھی جا کے مریضوں کو لیتا ہوں کہ ایسے لوگ جو رکشہ نہیں لے سکتے، کیونکہ کڈیالو جی ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ پورے میرا خیال لاہور سے دنیا آتی ہے، باہر کے شہروں سے بھی آتے ہیں. تو ان میں دیکھتا تھا کہ وہ پیدل جاتے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ ان کے لیے بھی جو ہے نا اللہ پاک راضی ہوگا اور یہ پاک ہستیاں بھی راضی ہوں گی، پنجتن پاک. تو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے جانا دور ہے لیکن بابا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے. تو میں اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ یہ سواری مجھے مل گئی ہے. ہاں تو وہ مریض تھا، ہارٹ پیشنٹ تھا. میں نے پھر ان کو اپنے ساتھ رکشے میں بٹھایا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کانے سے بھی آگے میں لے کے گیا ان کو. اور وہ ایک گاؤں سا تھا، وہ تو مجھے نہیں یاد نام اس کا، تو وہاں پہ میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو ان کی جو دعائیں ہیں، اصل چیز ہے کہ جو دعائیں مل رہی ہیں نا بیٹا، وہ سب سے کارآمد ہے. یہ بتائیے گا کہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس کو یاد کر کے آج بھی آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ جی اصل میں تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ہاسپٹلوں کے باہر جاتا ہوں نا، وہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھ کے بیمار ہوتے ہیں. کبھی ذاتی زندگی میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا؟ جی بالکل ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ کام ایسا ہے کہ اس میں بھوک پیاس پریشانی یہ سب کچھ ساتھ چلتا ہے. اور خاص طور پہ اس سال میں زیادہ پریشان ہوا ہوں کہ نہیں تو 12 سال میں یہ جو ہے نا میری گاڑی کا کبھی کوئی کام نہیں ایسا ہوا کہ میں چلتے ہوئے میری گاڑی کا کوئی کام نکلے. لیکن اس مرتبہ نکلے، لیکن جو کام 600-700 روپے میں تھا نا، وہ بیٹری خراب ہوئی تو وہ پہلے 600-700 روپیہ لے لیتے تھے، اب 3000 دے کے بیٹری چینج کروانی. صاحب مقصد کیا ہے زندگی میں؟ رکشے کے علاوہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آنے والے کل میں؟ آنے والے کل میں کچھ نہیں ہے جی، بس یہ جو اللہ پاک نے مجھے دیا نا، میں اس پہ اس کا شکر گزار ہوں کہ میرے بچوں کی روزی اس میں مجھے اللہ پاک دے رہا. میری روزی میں بھی برکت ہے. ہاں میں عام روٹین میں بھی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھی روزی دے رہا ہے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میں گھر کو چلا رہا ہوں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب بے حسی کا دور دیکھتے ہیں، لوگوں نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص اپنی اپنی ذات میں مگن ہے، تو رونا نہیں آتا کہ یار یہ کیا ہے؟ غریبوں کا احساس کریں، آس پاس لوگوں کا احساس. ہاں نہیں یہ تو بیٹا میں تو پیغام دیتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ چیزیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے ہمسائے کو پہلے دیکھو. اگر ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کی جتنی مدد کر سکتے ہو وہ کرو. اصل چیزیں بیٹا اپنی زندگی میں یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے آگے اگلی زندگی میں جا کے کام آئیں گی جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہو. بالکل. تو لوگوں کو میسج کیا دیں گے؟ میسج تو بیٹا یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بچے ہیں اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے. اور جن کی میسج کیا دیں گے آپ لوگوں کو کہ یہ جو امیر ہیں جو اس میں یہی ہے کہ جی آپ بھی اللہ کی راہ میں جو کوئی کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ پوری دیگ پکائیں. گھر میں کوئی 4-5 بندوں کا کھانا پکا کے ایک چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں، وہ باہر جا کے لوگوں کو دے دیں، وہ کوئی کھانا کھا لے غریب، تو اس کے لیے آپ کی دعا، آپ کو دعائیں اتنی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. ناظرین عمران حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے 1 رجب سے لے کر 13 رجب تک رکشہ سروس بالکل فری ہے. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ دل کو دہلا دینے والا جملہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کی مدد نہیں کرتے تو یہ سوالیہ نشان ہے. کوشش کریں اپنے دائیں بائیں اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ان کی مدد کریں. ہو سکتا ہے اللہ کی پاک ذات نے آپ کو وسیلہ بنا کر ان کے لیے پیدا کیا ہو یا ان کے لیے آسانی کا راستہ بنایا ہو. لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی پاک ذات آپ کے لیے راستے ہموار کرے. اپنے میزبان زین امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.